السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا والله أعلى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون اللہ تعالیٰ نے جس طرح اور جس معیار کے عدل و انصاف کے قائم کرنے کی مسلمانوں کو ہدایت فرمائی ہے، کسی اور مذہبی کتاب میں یہ معیار موجود نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت ہر سطح پر مسلمانوں میں ہی ایک ایسا بڑا طبقہ ہے، لیڈروں میں بھی اور علماء میں بھی، جو انصاف اور عدل کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ اسی طرح گھروں میں، عوام الناس میں، عامۃ المسلمین میں، عام معاملات میں انصاف
اور عدل کے وہ معیار عموماً دیکھنے میں نہیں آتے جو اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائے، جس کی ایک مومن سے توقع کی جاتی ہے۔ گھریلو ناچاکیوں کے معاملات ہیں تو اس کے لیے مردوں کی طرف سے، عورتوں کی طرف سے بھی بسا اوقات غلط واقعات کے ساتھ عدالتوں میں مقدمات پیش کیے جاتے ہیں، غلط گواہیاں پیش کی جاتی ہیں، ناجائز حقوق لینے کے لیے یا کسی کا حق مارنے کے لیے جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے۔ غرض کہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنا حق لینے یا یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا حق ہے اور دوسرے کا حق مارنے کے لیے سچائی سے کام نہیں لیتی یا مارنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور عدالت کو بھی دھوکے میں رکھتے ہیں۔ بعض جگہ انصاف کرنے والے غلط فیصلے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کر لیتے ہیں، گویا کہ نظام ہی بگڑ گیا ہے۔ تو بہرحال اس بے انصافی سے معاشرے میں برائیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں، پھر قومی سطح پر حکمران انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتے، نہ اپنی رعایا کے لیے ہی انصاف کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہوتے ہیں، نہ ہی ملکوں کے آپس کے تعلقات میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں۔ علماء ہیں تو انہوں نے مذہب کو اپنی ذاتی مفادات حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور دعویٰ مسلمانوں کا یہ ہے کہ ہم خیر امت ہیں اور اسلام ہی دنیا کے مسائل کا بہترین حل پیش کرتا ہے۔ یقیناً مسلمان خیر امت ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلیں اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ یقیناً اسلام ہی دنیا کے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے، بشرطے کہ اس کی تعلیم کے مطابق حق اور انصاف قائم کیا جائے۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں یہ 3 مختلف صورتوں کی ہیں، النساء کی، المائدہ کی اور الاعراف کی۔ پہلی آیت جو النساء کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے انصاف کو مضبوطی سے قائم کرنے والے بن جاؤ، خواہ خود اپنے خلاف گواہی دینی پڑے یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف، خواہ کوئی امیر ہو یا غریب، دونوں کا اللہ ہی بہترین نگہبان ہے۔ بس اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، مبادہ عدل سے گریز کرو۔ اگر تم نے گول مول بات کی یا پہلو تحقیق کی کر گئے تو یقیناً اللہ جو تم کرتے ہو اس سے بہت باخبر ہے۔ بس یہ وہ حکم ہے عدل کے معیار قائم کرنے کا، ذاتی گھریلو معاملات میں بھی اور معاشرتی معاملات میں بھی، کہ جیسے بھی حالات ہو جائیں انصاف اور عدل پر ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ مومنوں کو یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق مومن کی گواہی ہونی چاہیے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہو، ایمان کا معیار انتہائی اعلیٰ درجے کا ہو،
اور مضبوط ہو۔ اس بات پر انسان قائم ہو کہ جو بھی حالات مجھ پر گزر جائیں میں نے انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، اور یہ مضبوطی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے خلاف بھی، یا اس کا مضبوطی کا تبھی پتہ لگے گا جب انسان اپنے خلاف بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہو، اپنے بیوی بچوں کے خلاف بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہو، اپنے والدین کے خلاف بھی اگر ضرورت پڑے تو گواہی دینے کے لیے تیار ہو، قریبی رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو تیار ہو۔ فرمایا کہ خواہشات کی پیروی عدل سے دور کرتی ہے۔ اگر اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو عدل اور انصاف سے دور ہو جاؤ گے۔ آج کل معاشرے کے بہت سے مسائل اس لیے ہیں کہ عدل اور انصاف کے معیار اس پائے کے نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اپنی باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا عام بات ہے۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم میں سے بھی بعض لوگ دنیا داری اور ماحول کے زیر اثر باوجود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کے ایسی باتیں کر جاتے ہیں اور ایسی گواہی دیتے ہیں جو حقائق سے دور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ چاہے ذاتی یا اپنے والدین کا نقصان بھی ہو جائے تو پھر بھی کبھی ایسی بات نہ کرو جو گول مول ہو، یا کسی بھی طرح یہ تاثر پیدا ہو کہ حقائق کو چھپانے کے لیے پہلو تہی کی گئی ہے، بچنے کی کوشش کی گئی ہے، سچی گواہی دینے میں بچنے کی کوشش کی گئی۔ یہ باتیں ہم روزمرہ کے معاملات میں دیکھتے ہیں، مثلاً میاں بیوی کے معاملات ہیں، قضاء میں بہت سارے ایسے معاملات آتے ہیں جہاں حقائق سے کام نہیں لیا جاتا۔ لین دین کے معاملات ہیں، ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں حقائق چھپائے جاتے ہیں۔ بعض دین کا علم رکھنے والے اور بظاہر خدمت میں پیش بھی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگ بھی اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں جو بظاہر بڑے عالم ہیں اور دین کا علم رکھنے والے ہیں اور ان کا نیک اثر بھی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اپنے خلاف، اپنے والدین کے خلاف، اپنے قریبی خونی رشتوں کے خلاف بھی حق کو نہ چھپاؤ، حق کو بہرحال ظاہر کرو۔ یہ لوگ صرف دوستیاں نبھانے کے لیے یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے حق چھپاتے ہیں، گول مول بات کرتے ہیں یا سچی گواہی دینے سے پہلو دہی کرتے ہیں، اور اپنی بات کی تائید کے لیے انہوں نے تیاری بھی خوب کی ہوتی ہے کہ کس طرح اس سے بچنا ہے اگر ظاہر ہو جائے تو، یا کیا دلیاں دینی ہیں۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے، اس کو اچھی طرح اس کا علم۔ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس دنیا کے فائدے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم حاصل کر سکتے ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے یہاں بچ بھی گئے تو اگلے جہان میں پکڑے جاؤ گے۔ ہمارے تمام عملوں کی خبر رکھنے والا خدا وہ سارا اعمال نامہ سامنے رکھ دے گا جس میں ساری باتیں ہوں گی۔ بس جس امام کو ہم نے مانا ہے اس نے تو اس قرآنی حکم پر چلتے ہوئے ایسی مثالیں قائم کی ہیں جو غیروں کو بھی حیران و پریشان کر دیتی ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے سے بہت پہلے
جوانی کے زمانے میں ایک واقعہ روایات میں آتا ہے، آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ اپنے والد کے مضارعین کے خلاف ایک مقدمے میں آپ پیش ہوئے اور حق و انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے حق بات کی، جس کا فائدہ مضارعین کو ہوا اور ان کے والد کا نقصان ہوا۔ آپ کے وکیل نے کہا بھی آپ کو پہلے کہ اگر جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح گواہی نہ دی تو نقصان ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ جو بھی ہو، جو حق بات ہے میں تو وہی بتاؤں گا۔ تو بہرحال جج نے مضارعین کے حق میں ڈگری دے دی، اور دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ مقدمے کے ہارنے کے بعد جب آپ کے خلاف فیصلہ ہو گیا، جب آپ واپس ہوئے وہاں سے عدالت سے، تو اس طرح خوش خوش واپس آ رہے تھے کہ لوگ جن کو اس فیصلے کا پتہ نہیں تھا وہ سمجھے کہ شاید آپ مقدمہ جیت کر واپس آ رہے ہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس غلام صادق کو ہم نے مانا ہے اس کا نمونہ تو یہ ہے، اور اس نمونے کے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی گواہیوں کے ہر معاملے میں جائزے لینے چاہیے۔ اسی طرح بہت سے ہیں، مثلا ایک اور مثال ہے ان ملکوں میں، مغربی ممالک میں، جو اپنی آمد کم بتا کر ٹیکس بچا لیتے ہیں یا حکومت سے بعض مراعات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اب معاشی حالات جو دنیا کے خراب ہوئے ہیں تو ان ترقی یافتہ ممالک میں بھی حکومتیں بڑی گہرائی سے جائزے لینے لگ گئی ہیں، اور جہاں بھی انہیں شک پڑتا ہے فوراً تحقیق کرتے ہیں۔ اس لیے احمدیوں کو اپنی اور جماعت کی بدنامی سے بچنے کے لیے اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دنیاوی نقصان کو برداشت کرنا چاہیے اور حقائق نہیں چھپانے چاہیے، ہمیشہ سچی بات کہنی چاہیے۔ اگر نیت نیک ہوگی، اللہ تعالیٰ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے انصاف کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اپنی گواہیوں کے معیار کو قول سدید پر قائم کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جو رب ہے، جو رازق ہے، وہ خود ہی سامان بھی مہیا فرما دے گا، خود ہی رزق بھی میں برکت ڈال دے گا۔ بس ہمیں ہر وقت اپنے جائزے لیتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم انصاف کے ایسے معیار قائم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو نہ گھروں کا امن و سکون قائم رہ سکتا ہے، نہ اس جہاں ہم رہتے ہیں اس علاقے کا اور معاشرے کا امن اور سکون قائم رہ سکتا ہے۔ اس پر عمل نہ کرنے سے افراد جماعت کے آپس کے تعلقات میں بھی دوریاں پیدا ہوں گی۔ حیرت ہوتی ہے، بعض لوگ غلط بیانی اور بے انصافی میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ بعض بچیوں کے والدین نے مجھے شکایت کی کہ ہماری لڑکی کا ایک جگہ اگر رشتہ ختم ہوا تو اس کے ساتھ سابقہ سسرال والے ہر جگہ جہاں بھی رشتے کی بات چلتی ہے وہاں پہنچ کر جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لیتے ہیں اور لڑکی کو بدنام کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لڑکے بھی میرے پاس آئے جن کو لڑکی کے والدین اس طرح بدنام کر رہے ہیں، ان کے خلاف گواہیاں دے کر ان کے رشتے توڑوائے جا رہے ہیں، ہمیں یا ان میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، معاشرے کا امن برباد کرنے والی بات ہے اور اپنے عہد کو توڑنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے دور ہٹنے والی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق دی، بھائی بھائی بنانے کا انتظام فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور ہم اپنے بعض ذاتی مفادات کے لیے یا اپنی اناؤں کی تسکین کے لیے یا دلوں میں بغض و کینہ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے بدلے لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور بدلے لینے کے لیے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے خوف کو بھی دلوں سے نکال دیتے ہیں۔ اگر کسی کے خیال میں اس پر زیادتی ہوئی بھی ہے تو اب معاملہ حل ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد، زیادتی کرنے والے سے علیحدہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہر معاملے کی خبر رکھنے والا ہے اس پر معاملہ چھوڑیں۔ اس بات میں ایک مومن کی سعادت مندی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑے۔ پھر اپنے معاشرے میں انصاف اور عدل اور سچائی قائم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنے ذاتی، معاشرتی اور قومی معاملات سے نکل کر بھی اعلیٰ معیار کا عدل اور انصاف قائم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور غیر قوموں سے بھی عدل اور انصاف کا سلوک کرتے ہوئے اس کے اعلیٰ معیار قائم کرو۔ اگر دشمنوں کے ساتھ بھی تم نے عدل اور انصاف کے معیار قائم نہ کیے تو خیال کیا جائے گا کہ تم تقوی پر چلنے والے نہیں۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت 9 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو میں نے تلاوت کی ہے تو ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے۔ بعض جگہ مذہبی اختلاف ہوتے ہیں اور اس وجہ سے دوسرے مذاہب والے زیادتی بھی کر جاتے ہیں، تو ایسے حالات میں ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ قوموں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کی زیادتی کا بدلہ اسی طرح لیں اور انصاف کے تقاضے پورے نہ کریں۔ اس بارے میں خلیفۃ المسیح اول نے ایک دفعہ بیان فرمایا درس میں کہ مثلاً اس زمانے میں آریہ لوگ مسلمانوں کو نوکریوں میں تنگ کرتے تھے، نکال دیتے تھے، کہ اگر وہ ایسا کر رہے بھی تو مسلمان کا کام نہیں ہے کہ ان سے بدلے لے، تبھی ہم اس حکم کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ مومن کا ایک کام کبھی نہیں ہے کہ انصاف قائم نہ کرے، مومن کا یہ کام ہے کہ انصاف قائم کرے اور تقوی سے کام لے اور اپنا معاملہ خدا تعالیٰ پر چھوڑے جو ہر چیز سے باخبر ہے۔ ایک حقیقی مومن کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑے اور اس پر قائم ہو، اور اس میں ذرہ برابر بھی لاپرواہی نہ ہو۔ ایک حقیقی مسلمان کا نمونہ بن کر دکھانا ہر ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ہر عمل اور فعل خدا تعالیٰ کی خاطر ہو۔ یہ حقیقی مسلمان کی نشانی ہے، یہ حقیقی مومن کی نشانی ہے۔ انصاف کی تائید میں گواہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی تعلیم پر ایسے کاربند ہو، اس طرح عمل کرو کہ تمہارا عمل یا عملی نمونہ لوگوں کے لیے، دوسرے مذاہب کے لیے، ایک معاشرے کے لیے ایک مثال بن جائے، دوسری قوموں کے لیے مثال بن جائے۔
آج کل مسلمانوں کی بے انصافیوں کے بارے میں مغرب میں بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے وہ غیروں سے کیا انصاف کریں گے. یہ بہت بڑا المیہ ہے اور مسلمان ہی اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے. حکمران عوام کے حق مار رہے ہیں، عوام حکام سے لڑ رہے ہیں، حکومتوں سے لڑ رہے ہیں، آبادیوں کی آبادیاں ظلموں کا شکار ہو رہی ہیں اور شکار ہو کر تباہ ہو رہی ہیں. نام نہاد اسلام پسند گروہ اپنے لوگوں کو بھی مار رہے ہیں اور غیر ملکوں میں بھی آ کر یہاں بھی ظالمانہ حرکتیں کرتے ہیں اور اپنے ظلم کو یہ کہہ کر وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں لوگ، مغربی لوگ، اس لیے ہم بھی اپنا حق استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ مسلمانوں کو بھی مسلمان ہی مار رہے ہیں. ہاں، غیروں سے مدد ضرور لے رہے ہیں وہ. اب گزشتہ دنوں ایک نیا منصوبہ ان شدت پسندوں کا گروپ کا سامنے آیا ہے جو یہاں وقتاً فوقتاً حملے کرتے رہتے ہیں مختلف شہروں میں، ملکوں میں، کہ اب یورپ میں ہم بچوں پر حملے کریں گے اور ماں باپ کے سامنے ان کے بچوں کو ماریں گے، کیونکہ ان مغربی ممالک کے بمبار طیارے جو ہیں بمباری کر کے ان لوگوں نے ہمارے بچوں کو مارا، ہماری آبادیاں تباہ کی. حالانکہ یہ بمباری بھی تو مسلمان حکمرانوں کہنے پر ہوئی ہے. بہرحال یہ قوموں کی دشمنی پھر آگے اپنے مزید دشمنیوں کے بچے پیدا کرتی چلی جاتی ہے اور یہ کبھی سلسلہ ختم نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس حد تک جانے پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف کے تقاضے پورے نہ کرو. انصاف کے تقاضے تم نے بہرحال پورے کرنے اور اسی وجہ سے ظلم بڑھ رہا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. اور جو غیر مسلم ہمارے خلاف ہیں وہ بھی اس لیے کہ مسلمانوں کے عملی نمونے اسلامی تعلیم کے خلاف ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان اپنے نمونے دکھاتے ہوئے اسلام کی خوبصورت تعلیم دنیا کو بتاتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کرتے، لیکن یہاں تو حساب ہی الٹا ہے اور ظلموں کے علاوہ تو کچھ دیکھنے میں نہیں آتا مسلمان ممالک میں. اسلام کی تائید میں گواہی تو یہ اللہ تعالیٰ کی تائید میں گواہی اگر ہے تو اسلامی تعلیم کی خوبصورتی بیان کر کے ہی دی جا سکتی ہے. قرآن کریم کا کتنا خوبصورت حکم ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. یہ حکم کسی اور مذہبی کتاب میں نہیں دیا گیا. انصاف قائم کرنے کے لیے کوئی امتیاز نہیں ہے. انصاف حاصل کرنے کا حق مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو برابر ہے، بلکہ دشمنوں کے ساتھ سلوک میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اس طرح زیادہ توجہ نہیں ہے. یہ کیسی خوبصورت تعلیم ہے، لیکن افسوس کہ اس تعلیم کے باوجود مسلمانوں کے عمل نے غیر مسلم دنیا میں اسلام کو بدنام کر دیا. عام مسلمان علماء، حکمران، علماء سب یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور ان کی یہ حرکتیں ہم پر یہ ذمہ داری ڈالتی ہیں کہ اپنے عملی نمونوں سے
دنیا کو بتائیں کہ اسلام کس قدر انصاف اور عدل کی تعلیم دیتا ہے، کہ دنیا میں امن اور سلامتی کا قیام جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس باریکی سے اس بارے میں صحابہ سے اس پر عمل کروایا، اس کی چند مثالیں دیتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر رسانی کے لیے کچھ صحابہ کو بھجوایا مکے۔ مسلمانوں کے اس وقت جو حالات تھے وہ انتہائی خطرناک تھے، ہر وقت دشمنوں کے حملوں اور ان کی طرف سے نقصان پہنچانے کی کوششوں کا خطرہ رہتا تھا۔ ایسے حالات میں جب یہ صحابہ خبر لانے کے لیے گئے تو حرم کی حد میں انہیں کچھ آدمی ملے، دشمنوں کے آدمی تھے۔ ان مسلمانوں نے سوچا کہ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا، اگر ہم نے اب ان کو زندہ چھوڑا تو یہ مکہ والوں کو خبر کر دیں گے اور وہ ہم پر حملہ کریں گے اور ہمیں مار دیں گے۔ اس سوچ کے ساتھ صحابہ نے ان کافروں کو حملہ کر کے ان میں سے ایک یا دو کو مار دیا۔ جب یہ صحابہ واپس مدینہ پہنچے تو پیچھے مکہ والوں کے آدمی بھی آ گئے کہ اس طرح آپ کے لوگ ہمارے 2 آدمی مار کر آ گئے ہیں اور حرم کے اندر مارے ہیں انہوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگ بھی ظلم کرتے رہے ہو، اب تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے تو اتنا شور کیوں مچا رہے ہو، بلکہ آپ نے جو فوری کارروائی کی اور ان کو جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے اور بے انصافی ہوئی ہے۔ ممکن ہے حرم میں ہونے کی وجہ سے کافروں نے پوری طرح دفاع کی کوشش نہ کی ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کے دستور کے مطابق دونوں مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے گا، اور یہ آپ نے ادا کیا۔ اور ساتھ ہی صحابہ کو بھی کی بھی بڑی سرزنش کی کہ تم نے یہ کیا غلط کام کیا۔ اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک جنگ میں غلطی سے ایک عورت صحابہ کے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ صحابہ پر بڑے خفا ہوئے، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کے چہرے پر اس وقت اتنا غصے کے آثار تھے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ اس عورت کے صحابہ نے کہا بھی یہ غلطی سے ماری گئی ہے، لیکن اس کی غلطی سے مارے جانے کے باوجود آپ کو بڑی سخت تکلیف پہنچی کہ انصاف قائم نہیں ہوا۔ پھر عدل کو قائم کرتے ہوئے ایک یہودی اور ایک مسلمان کے معاملے کا کس طرح آپ نے فیصلہ فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی کا ایک صحابی کے ذمہ 4 درہم کا قرض تھا جس کی میعاد ختم ہو گئی تھی۔ اس یہودی نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس شخص کے ذمہ میرا 4 درہم قرض ہے اور یہ مجھے ادا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا جن کا نام عبداللہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس یہودی کا حق دے دو۔ حضرت عبداللہ نے عرض کی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، مجھے قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے میں نے دینا ہے لیکن اس وقت طاقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ انہیں فرمایا کہ اس شخص کا قرض واپس کرو۔ عبداللہ نے پھر وہی عرض کیا اور عرض کی کہ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ آپ ہمیں خیبر بھجوائیں گے اور مال غنیمت میں سے کچھ حصہ دیں گے اور واپس آ کر میں اس کا قرض چکا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس کا حق ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب کوئی بات 3 دفعہ فرما دیتے تھے تو وہ قطعی فیصلہ سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ اسی وقت بازار گئے، انہوں نے ایک چادر بطور تہ بند کے باندھی ہوئی تھی اور سر کا کپڑا بھی تھا، سر کا کپڑا اتار کر انہوں نے تہ بند کی جگہ باندھ لیا اور چادر 4 درہم میں بیچ کر قرض ادا کر دیا۔ تو یہ معیار تھے جو آپ نے قائم فرمائے۔ یہودی کو یہ نہیں فرمایا کہ اس نے جب مہلت مانگی ہے تو مہلت دے، بلکہ اپنے صحابی کو یہ کہا کہ فوری اس کا قرض ادا کرو، اور اس کے لیے انہیں اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کے بیچنے پڑے۔ تو یہ معیار ہیں عدل و انصاف کے، اور یہی معیار ہیں جو ہم ہر سطح پر قائم رکھیں گے تو اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے حقیقی ماننے والوں میں شمار ہوں گے، اور وہ مقصد جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا ہے اسے پورا کرنے والے ہوں گے۔ آپ اسلام کی تعلیم پھیلانے اور اس کی خوبیاں دنیا کو دکھانے کے لیے بھیجے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ حضرت لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہوں۔ اور یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم جہاں حق کے ساتھ دنیا کو ہدایت دیں، وہاں حق کے ساتھ اپنی اس تعلیم کے ساتھ انصاف کو بھی قائم کریں۔ بس سورہ اعراف کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس میں اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور ان میں سے ترجمہ اس کا یہ ہے جنہیں ہم نے پیدا کیا ایسے لوگ بھی تھے جو حق کے ساتھ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے اور اسی کے ذریعے سے انصاف کرتے تھے۔ ہدایت دینے والے وہی ہمیشہ رہے ہیں جو حق و انصاف کی بات کرتے ہوئے پھر ہدایت دے رہے ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں گے جو حق کے ساتھ ہدایت دینے والے اور انصاف قائم کرنے والے۔ جب انسان خود ہدایت پر قائم نہ ہو تو دوسروں کو کیا ہدایت دے گا؟ جب تک خود انسان انصاف پر قائم نہ ہو تو دوسروں کو کیا انصاف دے سکے گا؟ بس ہم نے اگر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد بیعت کو پورا کرنا ہے اور آپ کے مشن کی تکمیل کرنی ہے اور اسلام کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے اور تبلیغ کا حق ادا کرنا ہے، تو پھر اسی اصول کے مطابق تمام اعلیٰ اخلاق کو اپنانا ہوگا جو اسلام کی تعلیم، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جن کے بارے میں ہمیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ کرو۔ اگر ہماری گواہیاں حق اور انصاف کے مطابق نہیں ہیں، اگر ہمارے گھریلو اور معاشرتی تعلقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق نہیں ہیں، اگر ہمارے دل دشمنوں کے لیے بھی بغض اور کینوں سے پاک نہیں ہیں، تو پھر ہماری تبلیغ حقیقی ہدایت پہنچانے والی تبلیغ نہیں ہوگی۔ ہماری حالتوں اور ہمارے انصاف کے معیاروں کو دیکھ کر غیر ہمیں کہیں گے کہ پہلے خود تو ان ہدایت پر عمل کرو، پہلے خود تو انصاف کو اپنے معاشرے میں لاگو کرو، پھر ہمیں کہنا۔ بس بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہر احمدی کی ہے کہ اپنے عمل سے تبلیغ کے راستے کھولیں، اور جو تبلیغ کے راستے ہمارے عمل سے کھلیں گے، جو لوگ اسلام سے ہمارے عمل کو دیکھتے ہوئے متعارف ہوں گے، وہ اسلام کی خوبیوں کے معترف ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہوئے
اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والے ہوں اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کے حق کو پورا کرنے والے ہوں اور آپ کی بیعت کا حق ادا کرنے والے ہوں. ہم دوسروں کے لیے ہدایت اور انصاف کا نمونہ بننے والے ہوں. نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ غائبی پڑھاؤں گا جو مکرم حسن محمد خان عارف صاحب کا ہے، جو مکرم فضل محمد خان صاحب شملوی کے صاحبزادے تھے. آپ حسن محمد خان عارف صاحب سابق نائب وکیل تبشیر روا تھے، پھر اور احمدیہ مدیر بھی تھے احمدیہ گزٹ کینیڈا کے. 3 نومبر کو 97 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. حسن محمد خان عارف صاحب 26 جنوری 1920 کو جلندھر میں پیدا ہوئے. ان کے والد فضل محمد خان صاحب شملوی نے 1915 میں حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کے دست مبارک پر بیعت کی سعادت پائی تھی. ان کے والد حسن محمد خان صاحب کے والد 35 سال تک سرکاری محکموں میں کام کرتے رہے اور ڈپٹی اسسٹنٹ فائنینشیل ایڈوائزر کے طور پر ریٹائر ہوئے. ان کو تبلیغ کا بڑا شوق تھا. اس زمانے میں بھی 2 انگریزوں کو انہوں نے 2 انگریز ان کے ذریعے سے مسلمان ہوئے اور اس کے علاوہ درجنوں افراد کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی ان کے ذریعے سے. انہوں نے بی اے کیا، پھر بڑا لمبا عرصہ نوکری کرتے رہے. پہلے سرکاری نوکری کر رہے تھے، پھر بی اے کیا حضرت مسلم موت کے کہنے پہ، پھر بعد میں ایم اے بھی کیا ربا میں آ کے. 1943 میں حضرت مسلم موت جب دہلی تشریف لے گئے تو اس وقت حسن محمد خان عارف صاحب نے اپنی زندگی وقف کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ اس وقت آپ گورنمنٹ کے آف انڈیا کے ایک محکمے میں ملازمت کر رہے تھے. حسن محمد خان عارف صاحب نے جب یہ بات اپنے والد صاحب کو بتائی تو بڑے خوش بھی ہوئے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی نصیحت کی کہ وقف کرنے جا رہے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ بڑا تمہیں آرام ملے گا. اگر وقف کرنا ہے حقیقی رنگ میں تو یاد رکھو کہ یہ کانٹوں کی سیج ہے اور شہزادگی والی زندگی تمہیں نہیں ملے گی یہاں. اور عام آدمی کی طرح تمہیں رہنا ہوگا اور موجودہ جو تمہاری آمدنی ہے اس کی نسبت بہت کم تمہیں مشاہرہ ملے گا اور اس پہ گزارا کرنا ہے تم نے. بہرحال انہوں نے کہا کہ میں وقف کروں گا اور والد صاحب کے ساتھ حضرت مسلم موت کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو حضرت مسلم موت نے فرمایا کہ پہلے اپنا بی اے مکمل کرو پھر وقت پہ آنا. چنانچہ 1945 میں انہوں نے بی اے کیا. پھر حضرت مسلم موت کو اطلاع دی اور آپ نے فرمایا کہ فوراً رپورٹ کرو. اس کے مطابق آپ مرکز میں پہنچ گئے استعفیٰ دے کر گورنمنٹ کی سروس کا، اور وہاں ان کو آپ کو نائب وکیل تجارت مقرر کیا گیا. اور پھر ہندوستان کی تقسیم کے وقت حسن محمد خان عارف صاحب نے درویش کے طور پر قادیان میں مستقل رہنے کی درخواست کی. حضرت مسلم موعود نے اس کو قبول فرمایا، لیکن بہرحال مرکز کی ضرورت کے تحت کچھ عرصے بعد ان کو پاکستان میں بلوا لیا گیا. وہاں نائب وکیل تجارت کے طور پر ذمہ داری دی گئی. پھر فرقان فورس کے دفتر انچارج بھی رہے. 1951 میں دفتر وکالت تبشیر میں تقرر ہوا. پھر 1953 کے فسادات پنجاب کے دوران دفاتر تحریک جدید پر پولیس نے چھاپہ مارا. اس دوران حسن محمد خان عارف صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا، اور کیونکہ ہم پاس رپورٹیں جو آتی ہیں دنیا سے اور خطوط لکھتے تھے ہم مبلغین کو ہر ماہ. بہرحال ماشاء اللہ لگنے کے بعد ان کی رہائی ہوئی. یوں آپ کو اسیر رائے مولا رہنے کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی. دفتر کمیٹی آبادی کے انچارج رہے آپ. پھر دوبارہ وکالت تبشیر میں چلے گئے، نائب وکیل تبشیر رہے.
30 سال تک آپ کو نائب وکیل تبشیر کے طور پر خدمت کی توفیق ملی. مختلف دوسرے دفاتر میں بھی عارضی طور پر کام کرتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ وکیل الدیوان رہے، وکیل التعلیم رہے، وکیل الزراعت رہے، وکیل المال رہے، افسر امانت رہے. 1981 میں انہوں نے ریٹائرمنٹ لی. اس کے بعد ایک کینیڈا ہجرت کر گئے اور کینیڈا جا کر احمدیہ گزٹ کے ایڈیٹر کے طور پر خدمت شروع کر دی اور 2006 تک 26 سال تک اس خدمت پر آپ کو یہ خدمت کی توفیق ملی. ابتدائی شروع میں موسیان میں سے تھے. وصیت نمبر آپ کا 5745 تھا. اور تحریک جدید کے صف اول کے مجاہدین میں شامل تھے اور ان کا نمبر 151 تھا اس وقت. 1978 میں انہوں نے ایک کتاب مقدس کفن تصنیف کی اردو زبان میں. انگریزی میں اس تصنیف کا آغاز کیا تھا. یہ انگلش بھی اچھی تھی لیکن حضرت خلیفہ مسیح ثالث نے ارشاد فرمایا کہ اردو زبان میں کتاب تحریر کریں کیونکہ اردو زبان میں حضرت مسیح ناصری کے کفن کے متعلق یہ پہلی کتاب ہوگی. اس کے علاوہ بچوں کی کتابیں بھی بعض آپ نے تصنیف کیں جن میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پیش گوئیاں اور سیدنا بلال وغیرہ شامل ہیں. کی شادی 1944 میں محترمہ سیدہ اختر فیضی صاحبہ سے ہوئی جو فضل الرحمان صاحب فیضی کی بیٹی تھیں. ان سے ان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں جو امریکہ اور کینیڈا میں ہی ہیں. بڑے ان کے بہو لکھتی ہیں جو فرید احمد عارف کی بیوی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے تہجد گزار اور باقاعدہ گریہ وزاری کے ساتھ نماز ادا کرنے والے، خلافت کے ساتھ بے پناہ عشق اور اطاعت کا تعلق تھا. اور ان کی وفات کے بعد کہتی ہیں ہمیں علم ہوا کہ پاکستان میں کئی بیوائیں اور یتیم بچے ایسے تھے جن کی مستقل مالی امداد آپ کیا کرتے تھے. امیر صاحب کینیڈا لکھتے ہیں کہ جس علاقے میں یہ رہتے ہیں وہاں بہت سے سکھ آباد ہیں اور اس سکھوں سے دوستی کی وجہ سے سکھوں نے اپنا ایک سکھ کلچر ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے. اس کا صدر ان کو بنا دیا اور بڑا مجبور کر کے بنایا کہ نہیں آپ ہمارے صدر بنیں. گاڑی نہیں چلا سکتے تھے لیکن اس کے باوجود یہ جمعہ پڑھنے کے لیے برامپٹن سے آتے تھے اور راستے میں 2-3 بسیں بدلتے تھے. ان کے ایک نائب امیر صاحب لکھتے ہیں کہ کینیڈا تشریف لانے کے بعد یہاں کے احمدیہ گزٹ کا معیار اس قدر بلند کیا جو ان کے لیے قابل فخر تھا. خلافت پر کامل یقین اور تمام خلف افراد سے انتہائی محبت اور عقیدت رکھتے تھے. میں ابھی ان کو بچپن سے جانتا ہوں لیکن خلافت کے بعد ان کا بالکل ایک ایسی تبدیلی تھی جو دیکھ کر حیرت ہوتی تھی. اور شروع میں جب کمپیوٹر وغیرہ نہیں تھے احمدیہ گزٹ کا اردو حصہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور انگریزی حصہ ٹائپ کیا کرتے تھے. پھر خطبات جو تھے وہ ان کے انگریزی ترجمے کرتے اور بار بار پڑھتے جب تک اطمینان نہ ہو جاتا اس وقت تک گزٹ میں شامل نہ کرتے. حافظہ بھی بڑا اچھا تھا. اسلامی تاریخ کا گہرا مطالعہ تھا. کوئی نہ کوئی کتاب اور رسالہ ہر وقت زیر مطالعہ رہتا تھا. اخبار بڑے شوق سے پڑھنے والے، اکثر صحابہ کے ایمان افروز واقعات سنایا کرتے تھے. ان کے زمانے میں شاید ہی کہتے ہیں لکھنے والے کہ ایسا پرچہ ہو احمدیہ گزٹ کا جس میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی مرکات الیقین سے کوئی نہ کوئی ایمان افروز واقعہ اردو اور انگریزی دونوں میں شائع نہ ہو. اللہ تعالیٰ مرحوم کے مغفرت الرحم کا سلوک فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نسلوں کو بھی خلافت اور احمدیت سے پختہ تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.